نشستیں رہی ہیں اس میں زیادہ نشستوں میں آپ پریزنٹ رہیں اور پلازا ہاؤس میں اپنا پریزنٹیشن دیتے رہیں۔ ایک مرتبہ جو کستوری رنگن صاحب، جانتے ہیں آپ لوگ کستوری رنگن صاحب؟ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی جو ٹیم ہے ان کے باس سینٹرل گورنمنٹ میں، جن کے فائنل دستخط کے بعد وہ ڈرافٹ بھی فائنل ہوا، این پی ایف بھی فائنل ہوا اور امپلیمنٹ کے لیے بعض جگہ پر کوشش ہو رہی ہے۔ اس کی فائنل شکل دیتے ہوا تنویر صاحب نے اس تمام کے میٹنگ میں ایک سائڈ میں جیسا یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں ویسا ہی وہاں پر پہلے بیٹھے رہے۔ سب کی ڈسکشن اور پریزنٹیشن کے بعد انہوں نے ایک 3-4 منٹ لے کر اپنا پریزنٹیشن وہاں پر رکھا۔ وہ تمام پریزنٹیشن میں سے کستوری رنگن صاحب نے کہا، مسٹر سید تنویر، یو کم مائی آفس۔ وہ پورے میٹنگ کے بعد تنویر صاحب نے سمجھا کہ یہ بس ایسے ہی معاملہ ہے، بڑا آدمی ہے اور گفتگو سے متاثر ہو کر بول دی ہوں۔ انہوں نے بعد میں سب لوگوں کے ساتھ کھانا الگ کھا رہے تھے اور وہ کستوری رنگن صاحب اپنا ان کا چل رہا تھا۔ تنویر صاحب کا ویٹ انہوں نے کیے، وہاں پر تنویر صاحب نہیں پہنچے تو ان کے پی اے کو انہوں نے وہاں پر بھیجا، جاؤ دیکھو فلاں فلاں ان کو نام دو اور ان کو بلا کر لے جاؤ۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے آئے، تنویر صاحب کھانا کھا رہے تھے، تنویر صاحب پلیز چلیے میرے ساتھ، آپ کو کستوری رنگن صاحب بلا رہے ہیں۔ تو یہ پروسیس سے گزرے ہوئی یہ شخصیت ہے جو این ای پی میں ہو سکتا ہے کہ آج بہت ساری چیزیں حکومت کے اپنی ایجنڈے کے تحت اس میں ہوگی، لیکن جتنی پازیٹیو چیزیں امپلیمنٹ کے لیے تیار ہیں اس میں تنویر صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ میں آپ کو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ عالی جناب سید تنویر احمد صاحب۔ شکریہ بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم عالی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز، جنہیں آج کی اس عظیم کانفرنس میں مولانا افضل حسین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی خدمات لائق تحسین بھی ہیں اور لائق اتباع بھی ہیں۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کی خدمات کا اجر عظیم اس دنیا اور آخرت میں انہیں عطا فرمائے۔ محترم شیخ عبدالرحیم صاحب، چیئرمین آئیٹا، جناب رضا مانوی صاحب، چیئرمین آئیٹا کرناٹکا، محترم ذاکر حسین صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند گلبرگہ، محترمہ مہر سلطانہ صاحبہ جو شاہین کی آپ بھی ایک روح رواں ہیں اور آپ کی خدمات بھی لائق تحسین ہیں، قابل قدر ہیں۔ حاضرین، ٹیچرز، بھائیوں اور بہنوں، آپ تمام کا میں اس پروگرام میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آج آپ کے لیے یہ مبارک گھڑی ہے کہ آپ اس امپورٹنٹ کانفرنس میں شریک ہیں۔ میں آئیٹا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ جو کیمپین چل رہا ہے اور آج کا جو تھیم ہے، یہ تھیم بے انتہا امپورٹنٹ ہے۔ آئیے اس تھیم کے بارے میں آپ بہت جانتے ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو ایز اے ریمائنڈر رکھنا چاہتا ہوں۔ پورا تھیم ٹیچرز کے لیے
بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کہا گیا ایجوکیشن آف ٹیچر، اس کے بعد نرچرنگ آف دا اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ٹرانسفارمیشن. تو میں ٹرانسفارمیشن سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. ٹیچرز کا جو امپورٹنٹ آبجیکٹو اور کام ہوتا ہے وہ سماج کو ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی ہوتا ہے. اور اس امپورٹنٹ کام کو ہمیشہ سے ٹیچرز برادری، معلمین و معلمات انجام دیتے رہے ہیں. ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیجیے، سماج بدلتا ہے، سماج میں بدلاؤ آتا ہے تو وہ ٹیچرز کے ذریعے آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض سماج میں آج ٹیچرز اپنا یہ رول اور کردار تھوڑا سا بھول گئے ہوں گے، لیکن ان کا اصل کام یہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ٹیچرز آج جو کام انجام دے رہے ہیں وہ ٹرانسفر آف نالج کر رہے ہیں. It is not transfer of knowledge which plays an important role, but it is transformation of personality. بچے کے دماغ میں معلومات یا انفارمیشن کو پہنچا دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے. اور آج کے اس یگ میں، اس دور میں نالج کو ٹرانسفر کرنے کی کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جتنا نالج ٹرانسفر کریں گی یا کریں گے، اس سے زیادہ نالج بچے کے پاس اس کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے، اسمارٹ فون ہے، اس اسمارٹ فون میں وہ نالج موجود ہے. اور آج تو بات اسمارٹ فون سے آگے نکل گئی ہے. اب تو نالج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پروڈیوس ہو رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، جس کے ذریعے آپ کے پاکٹ میں، آپ کے ہاتھ میں نالج کا بھنڈار ہے. تو اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کتنا نالج ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن ہاں اس کی اہمیت ہے، اس کو آپ پوری طرح رد نہیں کر سکتے. لیکن سب کچھ وہ نہیں ہے کہ آپ کلاس روم میں بچے کو ایکسپلین کریں، کوشچن آنسر لکھائیں، ایگزامینیشن کے لیے تیار کریں. یہ کبھی آپ کی ڈیوٹی نہیں رہی ہے. تو ٹیچرز کا کام کیا ہے؟ ٹیچرز کا کام ہے بچے کی لائف کو ٹرانسفارم کریں، بچے کی زندگی میں تبدیلی لائیں. ایک بچے کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے تو ایک خاندان بدلے گا. ڈاکٹر صاحب کو یہ ایوارڈ دیا گیا. لائف ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں شاہین کے، کہ شاہین نے ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کی مورل اپلفٹمنٹ کا کام کیا. آج اس کے نتیجے میں کتنے گھر ہیں جو تبدیل ہو رہے ہیں، ٹرانسفارمیشن آ رہا ہے. آج بیدر شہر میں ایک ٹرانسفارمیشن آیا ہے. یہ ٹرانسفارمیشن کیسے پاسبل ہے؟ یہ ٹرانسفارمیشن پاسبل ہے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرف لے جائیں جو پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہماری نیو ایجوکیشن پالیسی یعنی کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020
ٹیچرز کو دوبارہ اس طرف لے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پچھلے دور میں ڈارکنیس میں لے جا رہی ہے، بلکہ این ای پی آپ کو آپ کے روٹ سے اور ایجوکیشن کے آبجیکٹیو سے کنیکٹ کر کے آپ کو فارورڈ آگے لے جا رہی ہے۔ کیا کہتی ہے این ای پی؟ کہ ہمارا انٹائر ایجوکیشن سسٹم should be holistic۔ holistic کا مطلب کیا ہے؟ holistic کا ڈیفینیشن ہماری پالیسی ڈاکومنٹ میں بھی لکھا گیا ہے، اور ہمارے جو ایجوکیشنسٹ گزرے ہیں، جس میں ابھی نام مولانا افضل حسین صاحب کا آیا، انہوں نے، اور اس طرح ہمارے ملک کے جتنے ایجوکیشنسٹ گزرے ہیں، گاندھی جی، رادھا کرشنن وغیرہ وغیرہ، ان سب نے یہ کہا ہے کہ ایجوکیشن is not education of mind, but what we are doing, we are educating only minds. So holistic education ہوتی ہے ایجوکیشن آف ہارٹ اینڈ ایجوکیشن آف مائنڈ۔ اگر ہم ایجوکیشن آف ہارٹ اینڈ ایجوکیشن آف مائنڈ یہ دونوں کرتے ہیں تو پھر کسی کے زندگی میں بدلاؤ آتا ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن آف مائنڈ کر دیں تو اس کی لائف میں بدلاؤ نہیں آئے گا۔ اور ابھی ہم نے ترانے میں سنا، ترانے میں کہا گیا کہ آئٹا اسٹوڈنٹس کو ایک بایولوجیکل بینگ سے ایک مورل بینگ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اور آج کا ایجوکیشن سسٹم موسٹلی ہمارے گھروں میں اور تقریباً گھروں میں کیا کر رہا ہے؟ ایک بایولوجیکل بینگ، آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک دائرے میں ایک آئیڈینٹی ہے اس کی، وہ بایولوجیکل بینگ ہے۔ اسکول جاتا ہے تو وہ بایولوجیکل بینگ سے ایک ہیومن ریسورس بن جاتا ہے اور ایک امپلائیبل پرسن بن جاتا ہے۔ ہیومن ریسورس مطلب یہ کہ کسی کی پروفٹ کو بڑھانے کے لیے وہ اس کا پرزہ بن جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے نہیں بن رہا ہے، وہ کسی اور کی پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے یا ریسرچر بن رہا ہے یا کچھ بن رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ امپلائیبل بن رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے۔ اور بایولوجیکل بینگ سے وہ صرف اکنامک بینگ بن رہا ہے۔ ویئرز ایجوکیشن جو کہتی ہے وہ یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ کو آپ بایولوجیکل بینگ سے مورل بینگ بنائیں۔ اگر آپ اس کو مورل بینگ بنائیں گے تو یہ ہمارا جو سماج اور سنسار ہے وہ بڑا خوشحال ہوگا، اس میں ریسپانسبلٹیز آئیں گے، اس میں اونچ نیچ ختم ہوگا، اس میں جاتی وادی ختم ہوگا، اس میں لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، اس میں نفرت ختم ہوگی، اس میں پیار و محبت کی دریائیں بہیں گی۔ تو یہ ہے ایجوکیشن۔ اور ہمارے شکشا سنستھانوں سے ایسا ٹرانسفارمیشن چاہیے، ایسا ٹرانسفارمیشن نہیں چاہیے جس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت سکھائی جاتی ہے، جاتی واد سکھایا جاتا ہے، اونچ نیچ سکھائی جاتی ہے۔ ایجوکیشن از فار ایکویلٹی کہا گیا۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن اگر کرنا ہے تو ہم کو ایجوکیشن آف مائنڈ کے ساتھ ایجوکیشن آف ہارٹ بھی کرنا پڑے گا۔
ایجوکیشن آف ہارٹ کا ڈیفینیشن الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ٹیچ سوشل اسکلس ٹو دا اسٹوڈنٹس. یس، آج اسٹوڈنٹس کو ہم اینگر مینج کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ ان میں اور اینگر پیدا کر رہے ہیں. تو آج ہماری شکشا پرنالی اور شکشا کی جو پالیسی ہے وہ کہتی ہے کہ بچوں کے اندر آپ سوشل اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ ایجوکیشن آف ہارٹ ہے. ایمپیتھی آئے بچوں میں. ایمپیتھی مطلب دوسروں کا درد وہ معلوم کرے، دوسروں کا درد محسوس کرے. بچوں کے اندر کیئرنگ کی صلاحیت آئے. آج ہمارا سماج اور ہماری سماج کی جو نیتیاں ہیں وہ ایسے پنپ رہی ہے کہ ایون بچے بھی سیلف سینٹرڈ ہو رہے ہیں. میری لائف سیلفی میں مگن ہے. میں کتنا اسمارٹ دکھتا ہوں، میرے پاس کون سی گاڑی ہے، اور میں کتنا ہالیڈیز منانے جاتا ہوں. یہ کوئی اچھے پرنسپلز نہیں. آپ دوسروں کو کیئر کرنا سیکھیں. ہیپینس اس میں ہے کہ آپ دوسروں کی ہیپینس کا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں. یہ کون سکھائے گا؟ کیا یہ آپ کا موبائل فون سکھائے گا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ پاسبل نہیں. یہ پاسبل آپ کے اور یہ پاسبل ہے آپ کی شکشا پرنالی کو بدلنے کے ذریعے. آپ ایجوکیشن آف مائنڈ کے ساتھ ساتھ آج دیش کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیشن آف ہارٹ بھی کریں. یہ ہمارا سافٹ پاور ہے. اس سافٹ پاور کو اگر ہم ڈیولپ کریں گے تو بچہ پڑھ کر وہ اپنے ماں باپ کا ہوگا، بچہ پڑھ کر وہ اپنی فیملی کا ہوگا، بچہ پڑھ کر وہ اس سماج کا ہوگا، اس دیش کا ہوگا. ورنہ بچہ پڑھے گا اور وہ اپنا ہو جائے گا، کسی کا نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ میں مگن رہے گا. تو یہ ایجوکیشن آف ہارٹ ہے اور یہ ٹرانسفارمیشن آپ کو لانا ہے. اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس ٹرانسفارمیشن کے لیے پہلے ٹیچرز کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے بھائی اور بہن جو اتنے نوبل پروفیشن میں انوالوڈ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب ٹیچر بن گئی یا بن گیا تو اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. جبکہ ٹیچرز کے لیے لائف لانگ لرننگ کانسیپٹ بہت ضروری ہے. آپ جب تک پروفیشن میں ہیں آپ ہر دن سیکھیں. کلاس روم آپ کے لیے ریسرچ سینٹر ہے. اسٹاف روم آپ کے لیے بہت بڑی لیبورٹری ہے. لیکن ہم معاف کرنا کسی کو ٹھیس پہنچتی ہوگی کہ ہمارے اسٹاف روم گوسپس کے سینٹر ہوتے ہیں. ہمارے اسٹاف روم ایک دوسرے کی شکایت چغلی اور مینجمنٹ کے خلاف کانسپیریسی کرنے کے سینٹرز ہوتے ہیں. تو ہم اپنے اسکولوں کو اور اسٹاف روم کو تبدیل کرنا ہے اور ہم کو لائف لانگ لرننگ کے لیے تیار ہونا ہے. آج ٹیچر یہ سمجھتی ہے ہم پڑھانے جاتے ہیں ٹیچروں کو تو ٹیچر کہتی ہے کہ سر میں تو سب جانتی ہوں، کیا ضرورت ہے. کیا جانتے ہیں؟ آج ہمارے دیش میں 100 سال پرانا جو سسٹم ہے وہی چل رہا ہے.
ہم بدلاؤ نہیں چاہتے. ہاتھ کا موبائل فون بدل گیا. نوکیا کا بلیک فون آتا تھا، اب اگر کسی کے ہاتھ میں وہ بلیک فون پکڑا ہوا ملے گا تو لوگ اسے نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کا جیوی ہے، کہاں سے لایا یا اس نے فون. اسمارٹ فون آ گیا، آپ کا ٹیلی فون اسمارٹ ہو گیا، آپ اسمارٹ ہیں. Now there is a pressing need that you should also become smart. اسمارٹ بننے کے لیے آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں. NEP جو کہتی ہے ایک بہت امپورٹنٹ اور بیسک چیز کہتی ہے NEP، وہ یہ کہتی ہے، دیکھیے ہماری شکشا جو بنی ہے پالیسی، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کرٹیسزم بھی ہوتی ہے. جب انسان کوئی پالیسی بناتا ہے تو انسان تو کمزور ہے، کمزوری رہتی ہے. لیکن 2020 کی جو شکشا پوری پالیسی نیتی بنی ہے اس میں بہت اچھے پوائنٹ ہیں. آپ ان اچھے پوائنٹس کو بار بار پڑھیں اور اس کو پریکٹس میں لائیں. یہی ایجوکیشن ہے جو پہلا ہم نے کیمپین کا حصہ بنایا. تو آپ ایجوکیشن شروع کریں، شکشا نیتی کو پڑھ کر، ایجوکیشن پالیسی کو پڑھ کر. پالیسی یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو پیسیو لرنر سے ایکٹیو لرنر بنائیں. آج 90% اسکولوں میں بچے پیسیو لرنر ہیں. پیسیو لرنر مطلب کلاس روم کی شروعات ہوتی ہے، اٹینڈنس ہوتی ہے، ہوم ورک جمع کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کوشچن آنسر لکھائے جاتے ہیں، 45 منٹ ختم ہوتا ہے. بچوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا، پارٹیسپیشن نہیں ہوتا. نہ بچہ سوال پوچھ رہا ہے، نہ بچہ ایکٹیو پارٹیسپیشن لے رہا ہے، نہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو یہ جو چیلنج ہے، آپ پیسیو لرنر کو ایکٹیو لرنر بنائیں اور پوری کلاس روم کو اس طرح مینیج کریں کہ بچے ایکٹیو لرنر بن جائیں. یہ ایک کام ہے جو آپ کو کرنا ہے، اس لیے آپ کو کنٹینیوس لرننگ کرنا ہے. پھر ٹرانسفارمیشن کے لیے میں نے جیسا ابھی کہا کہ آپ کو ہولسٹک اپروچ اختیار کرنا ہے. اس ہولسٹک اپروچ کے بارے میں ہماری نیتی یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو اپروچ ہو، ہمارا جو پیڈاگوجیکل اسٹائل ہو وہ انٹیگریٹڈ ہو. پہلے ہوتا یہ تھا کہ مورل اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ ہوا کرتا ہے. اس سبجیکٹ میں کیا ہوتا تھا؟ بیل ہوتی تھی، بچوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جاؤ گراؤنڈ کی صفائی کرو. یہ مورل اسٹڈی کا پیریڈ. یا پھر کیا ہوتا تھا؟ بچے کو کوئی کہانی سنائی جاتی، خلاص. لیکن اب ہماری نیتی یہ کہتی ہے، پالیسی، کہ آپ موریلٹی انٹیگریٹ کر کے پڑھا دیں. صرف ایک اسٹوری بک پنچ تنترا سے لے کر اور فلاں جگہ سے لے کر ایسا کرنا نہیں ہے. آپ کو سبجیکٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے بچوں کے اندر موریلٹی پیدا کریں. اور موریلٹی صرف کہہ دینے سے نہیں آتی ہے. کہا گیا کہ بچوں کے اندر موریلٹی کو انٹرنلائز کریں، ان کے اندر اس کو جنم دیں، بچے مینیفیسٹ کریں. تو وہ ہے موریلٹی کی ٹیچنگ. موریلٹی کی ٹیچنگ نہیں ہوتی، موریلٹی انٹرنلائز کی جاتی ہے. اب یہ کیسا کیا جائے؟ ہماری ٹیچریں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جیسا پڑھے تھے ہم ویسا ہی پڑھائیں گے، اس میں کیا غلطی ہے سر؟ ایسا نہیں ہے. اب آپ کا کمپٹیشن یوٹیوب کی ٹیچر سے ہے. ہائی اسکول میں بچہ دیکھتا ہے کہ میری ٹیچر، میرا سر بہتر پڑھا رہا ہے یا یوٹیوب کی ٹیچر بہتر پڑھا رہی ہے. اب آپ کا کمپٹیشن یوٹیوب کی ٹیچر سے ہے.
اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اوپر لے جائیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے کہا کہ پہلے تو آپ فن تعلیم و تربیت پڑھ لیں۔ کم سے کم میں یہ کہتا ہوں، آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ ریڈ 15 منٹس اے ڈے۔ 15 منٹ کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن پڑھتی نہیں ہے ہماری ٹیچر۔ ہماری بہنیں تو کچھ پڑھ لیتی ہیں، بھائی حضرات تو پڑھتے ہیں، معاف کرنا۔ تو بہت سارے، مطلب یہ جنرل کمنٹ نہیں ہے، بہت اچھا بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آئیٹا کے ذمہ داران، آئیٹا کے ٹیچرز موجود ہیں، اور میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں یہاں موجود ٹیچروں کے لیے نہیں ہے، وہاں آپ کے باہر جو ہے ان کے لیے ہے۔ آپ دل پہ نہ لیں، اچھی باتیں لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو 15 منٹ پڑھیں، بے شمار کتابیں، 15 منٹ یوٹیوب دیکھیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے 3 دن میں ایک بار، تو آپ بیسٹ ٹیچر بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک اور ادھارن دیتا ہوں کہ آپ اور ہم کتنے پیچھے ہیں۔ ہم لینگویجز پڑھاتے ہیں، لینگویجز کے لیے NEP کہتی ہے، اور ابھی نیشنل کریکولم فریم ورک جو 1 مہینہ پہلے اپروو ہو کے آ چکا ہے، کتنوں نے پڑھا ہے؟ یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے، نیشنل کریکولم فریم ورک۔ کسی نے نہیں پڑھا، آپ جا کر ضرور پڑھیں۔ نیشنل کریکولم فریم ورک آپ کے لیے تیار کیا گیا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے اکارڈنگ آپ کو پڑھانا ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے پڑھائی نہیں تو آپ کیسے پڑھائیں گے؟ تو میں کہوں گا آپ کو کہ آپ ضرور اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ آپ لینگویج کو کیسے پڑھائیں۔ آج تک ہمارا جو طریقہ ہے، A for ایپل، ایپل مانے سے ہو گیا، انگریزی پڑھا دیا، لیکن اب کہا گیا کہ آپ انگریزی پڑھائیں گے ڈسکورس اورینٹڈ پیڈاگوجی۔ کیندریہ ودیالیہ، CBSE، ہر جگہ یہ سسٹم چل رہا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہمارے شاہین کے ٹیچر آئے ہیں تو ان کو تو جاننا چاہیے، ڈسکورس اورینٹڈ پیڈاگوجی۔ یہ آپ کو سیکھنا ہے اگر آپ لینگویج کی ٹیچر ہیں، چاہے کنڑا ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے اردو ہو۔ اب یہ نہیں جان کر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو جانتے ہیں کیسا پڑھانا، آئی ایم دا بیسٹ انگلش ٹیچر۔ اب بدل گیا، بچہ بدل گیا ہے۔ آپ جو تھے، آپ کا بچہ نہیں ہے وہ۔ اب آپ یہ بولتے رہیں گے کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یار ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، ہم پیدل جا کے دودھ لاتے تھے۔ ڈیڈی کاہے کو باتیں کر رہے ہو، سب یہ سنتا نہیں ہے۔ تو ڈیئر ٹیچرز، آپ کو بدلنا، یہ آپ طے کر لیجیے، اور بدلنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ آئیٹا بھی بہت سارے کورسز کراتا ہے یا ٹریننگ پروگرام کرتا ہے، اس میں ضرور آپ شریک ہوں۔ اگر آپ زمانے کے حساب سے ٹیچر بن جائیں گے تو آپ وہ ٹرانسفارمیشن کا کام صحیح کر پائیں گے۔ اور ایک آخری بات اسی ایجوکیشن بیس میں، کہ آپ کو آج کے دور میں ICT سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ ICT یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ NCF اور NEP ان دونوں نے ICT پر ایک بڑا چیپٹر رکھا ہے۔ اگر آپ ICT کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ تقریباً 100 سال پیچھے۔ ICT ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ، آپ اس کا گیان حاصل کیجئے اور اس کے ذریعے آپ کا سبجیکٹ پریپیئر کیجئے اور کلاس روم مینیج کیجئے اور بچوں کا استر اس کے ذریعے بڑھائیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اس پورے کیمپین کا جو مڈل پارٹ ہے وہ ہے نرچرنگ۔ بچوں کو نرچر کریں آپ۔ دیکھیے ایجوکیٹ کریں نہیں کہا گیا،
نرچرنگ ایک الگ چیز ہے، ایجوکیٹنگ الگ ہے۔ وہی جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ٹرانسفر آف نالج نہ کریں، بچوں کو نرچر کریں، یعنی کہ ایک آپ چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، پلانٹ لگاتے ہیں، تو اس پلانٹ کو آپ نرچر کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کو پانی ڈالتے ہیں، اس کو کھاد ڈالتے ہیں، اور اگر کچھ اس میں کیڑا وغیرہ لگتا ہے تو پھر آپ اس کو کیڑا مارنے کی دوا چھڑکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نرچرنگ، اور نرچرنگ ہم کریں گے وتھ لو اینڈ کیئر۔ بچوں کو ہم کیئر کریں، بچوں کو لو دیں۔ آج ٹیچر لو اینڈ کیئر کے بجائے روبوٹک اسٹائل میں وہ آتا ہے، سلیبس کمپلیٹ کرتا ہے، سلیبس اینڈ سلیبس۔ ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ ہے، پولو فریرے نام ہے اس کا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ایم ایڈ میں وہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے پیڈاگوجی آف اپریسڈ، مظلوموں کی عمل تدریس یا پڑھانے کا طریقہ۔ ہم مظلوم ہیں اور ہم کیسا پڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہندوستان کے ٹیچرز دو چیزوں کے غلام اور قیدی ہیں، غلام نہیں قیدی ہیں۔ ایک قیدی ہے سلیبس کے، تمام ٹیچرز قیدی ہیں سلیبس کے، سلیبس سے آگے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب AICU ہر جگہ بولتے ہیں، چلاتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں سمجھائیے، پھر اس کے بعد بولتا ہے سر وہ AICU کرے تو سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے یا بچے کو سکھانا ہے؟ نہیں، سلیبس کمپلیٹ کرنا۔ پھر F1 کیسا ہوگا، F2 کیسا ہوگا؟ تو فرسٹ از سلیبس، سیکنڈ از ایگزامینیشن۔ یہ دو چیزوں کے ہم قیدی ہیں، ان دونوں سے آزاد ہونا ہے۔ آزاد کرنے کی کوشش گورنمنٹ کرتی ہے۔ FA1 FA2 اس کو کہا گیا فارمیٹیو اسسمنٹ، لیکن 90% ٹیچرز نے فارمیٹیو اسسمنٹ کو بھی ایگزامینیشن میں کنورٹ کر دیا، وہی ریٹن ایگزام۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، فارمیٹیو اسسمنٹ کا مطلب ریٹن ایگزام نہیں ہے۔ ابھی آپ NCF پڑھیں گے تو NCF کہتا ہے کہ اب ایگزامینیشن آپ چائلڈ خود کو کرنا ہے اور گورنمنٹ اس کی ٹریننگ دے رہی ہے، یہ آپ سیکھیے۔ تو اس طرح بچوں کو پیڈاگوجی آف لو اینڈ کیئر کے ذریعے آپ نرچر کریں گے تو بچہ اوپر آئے گا، اور اسی نرچرنگ میں آپ بچے کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ یہ برابر سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا ہے، اس میں آپ نئے نئے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ پیئرسن بہت بڑا ایجوکیشنل سائیکولوجسٹ گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ there are 52 ways to teach a concept۔ ایک کانسیپٹ کو 52 طریقوں سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 52، بلکہ اس نے فریز استعمال کیا ہے، جملہ استعمال کیا، لیکن ہمارے پاس ایک ہی اسٹائل۔ بچوں کو لو اینڈ کیئر کریں۔ میں آج سے 5 سال پہلے ایک پریسیڈنٹ ایوارڈ جو ٹیچرز کو دیا جاتا ہے اس کی جوری میں شامل تھا۔ اس میں نے ٹیچرز کی کچھ پروفائل کو چیک کیا تو مجھے امیزنگلی ایک گورکھپور کے ولیج کی ٹیچر کا پروفائل آیا۔ میں حیران ہو گیا کہ ایک ایسی ٹیچر کتنا یہ لو اینڈ کیئر کرتی ہے بچوں سے۔ ٹیچر 4 سال ہوا تھا، گورنمنٹ ٹیچر، کسی ایک دن اس نے لیو نہیں لی تھی۔ آپ بولیں گے کون سی کمال کی چیز ہے، میں 5 سال سے نہیں۔ پھر اس کے بعد 4 سال میں وہ ٹیچر کسی بھی دن 1 منٹ لیٹ نہیں ہوئی۔
آپ بولیں کہ ہم کو تو ٹیچر آدھا گھنٹہ پہلے بلا رہے تھے. کسی بھی دن اس نے اسکول سے 10 منٹ پہلے نہیں گیا. آپ بولیں گے ارے ہم کو تو بعد میں بٹھا لیتے, 1 گھنٹہ بٹھا. پھر کیا کیا؟ اب دیکھیے, اگر کوئی بچہ ایبسنٹ ہو جاتا تو وہ اس بچے کے گھر جاتا. اب یہاں اگر میں پوچھوں گا کہ کتنے ٹیچر لاسٹ ایئر بچوں کے گھر گئے تھے, بچوں سے ریلیشنز بنائے تھے, بچوں کے پیرنٹس سے بات کیے تھے, بہت کم ہاتھ اٹھیں گے. گھر جاتی تھی. بچہ بیمار ہو جاتا تو اس کو ہاسپٹل لے جاتی تھی, اس کا علاج کرتی تھی. بچہ جب ہیلدی ہو جاتا تو پھر اس کو جو بھولا ہوا چھوٹا ہوا سبق ہے وہ سبق وہ لیسن پڑھاتی تھی. آپ بولیں گے کون سا کمال ہے جس کو ہم بھی کرتے ہیں, پیسے جو ہم کرتے ہیں, بات آگے وہاں رک جاتی ہے. اوکے, اس سے آگے کی چیز تھی, یہ سب وہ ٹیچر کرتی تھی جو آدھا پولیو کا شکار تھی. پورا اس کا رائٹ جو پورا حصہ تھا وہ پولیو افیکٹڈ, لیکن اس نے اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں, 3 مہینے تک مجھے سیلری نہیں ملتی, جب سیلری ملے گی تو میں جاؤں گی پڑھاؤں گی. نہیں, اگر آپ اپنی ریسپانسبلٹی کو سیلری کے ساتھ جوڑتے ہیں تو میں بہت ہی مؤدبانہ ریسپیکٹ فلی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آہستہ آہستہ اس پروفیشن سے دور ہو جائیں. یو آر ناٹ فٹ فار دس پروفیشن. یہ سارے بچے جو آپ کے انڈر پڑھ رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ آن این ایوریج 10,000 بچے پڑھتے ہیں, تو یہ بچے آپ کے بچے ہیں. کل قیامت کے دن مجھے میرے 3 بچوں کا حساب دینا ہوگا. میرے 3 بچے ہیں, لیکن آپ کو 10,000 بچوں کا, 5,000 بچوں کا حساب دینا. اس حساب کے لیے تیار رہیے کہ آپ نے ان کی تربیت کیسی کی, نرچرنگ کیسے کی. اگر ان کی نرچرنگ پراپر کی آپ نے اپنے ایجوکیشن کے استر کو بڑھا کر, تو یو آر اے ونڈرفل ٹیچر. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں جتنے ٹیچر ہیں وہ بہت ہی ریسپانسبل ٹیچر ہیں. آئیکا سے جتنے ٹیچر جڑے ہیں وہ بہت ہی ریسپانسبل ٹیچر ہیں. وہ ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں یہاں بیٹھنے والے ٹیچرز. مگر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس مشن کو آگے بڑھائیں اور آئیکا کو مضبوط کریں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس نظریے اور اس تھاٹ پروسیس میں شامل کیجیے, اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے سماج میں بدلاؤ لا سکیں, اور ہمارے دیش کو جو خواب ہے کہ ہمارا دیش سپر پاور بنے, تو سپر پاور ایجوکیشن کے ذریعے پاسبل ہے, بن سکتا ہے. اور یہ 2 کام کے ساتھ ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ ایک دن ہم کو ہمارے ایشور کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو جب ہم وہاں حاضر ہوں گے تو وہ اصل زندگی ہے, وہاں ہم کامیاب ہوں گے, اور وہاں ہم کو اللہ تعالیٰ محلات نہریں جنت عطا کرے گا. بہت بہت شکریہ جناب.